ہر دور میں نبی آتے رہے ہیں، اور جب حالات بگڑنے لگے قیامت کے قریب تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تو ان کی امت کو وہ پاور دیا گیا جو دوسری امت کے نبی کا پاور ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے نبی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ کیا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت کا عالم بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیجیے، امام غزالی کی طرف اشارہ کر کے۔ یہ امام غزالی کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نے ان کو عالم کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات کہی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام آئے امام غزالی کے پاس پوچھنے کے لیے، تو امام غزالی کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے جواب میں امام غزالی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثراہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلالی نبی تھے، ان کو غصہ آیا کہ یار ہم سلام کر رہے ہیں، اتنا لمبا جواب دے رہا ہے، اور بولے کہیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیسے تشریف لانا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس سوال کے لیے آیا تھا وہ تو بعد میں کروں گا، پہلے تم یہ جواب دو کہ میں نے جو سلام کیا اس کا جواب تم نے اتنا لمبا کیوں کیا؟ تو امام غزالی نے کہا میں بھی اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی تھی، تو آپ سیدھا کہتے ہیں یا عصا لاٹھی، لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ یا عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ نہیں لاٹھی ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگا لیتا ہوں، نہیں بہت دیر ہو جاتی ہے تو ایسے کر کے آدمی ٹیک لگا لیتا ہے، کبھی کبھی بغل میں ایسے کر کے ٹیک لگا لیتا ہے، کھڑا رہتا ہے نہیں، اتوکل علیہا ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اس سے میں بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس کا میرے اور بھی بہت سارا کام کر لیتا ہوں۔ آپ کیوں اللہ کا جواب اتنا لمبا دی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا کلیم ہوں، کلیم مانے بات کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام کو میں لمبا کروں، دیر تک اللہ سے بات کروں۔ تو امام غزالی نے کہا آپ اللہ کے کلیم ہیں تو کلام کو لمبا کر سکتے ہیں، کیا میں اللہ کے کلیم سے کلام کو لمبا نہیں کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس سوال کے لیے میں آیا تھا اس کا جواب ان کو مل گیا، واقعی اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔ تو بہرحال اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد یہ امت کے تمام افراد کے اندر نبی تو نہیں بنا گیا ان کو، لیکن نبی والا کام ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ختم نبوت ہم سب کے لیے نعمت ہے کہ ہم سب کو کام کرنے کا موقع ملا۔ ایک مقولہ ہے عربی کا کبرنی موت الکبریٰ، بڑے لوگوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا۔ وہ سنا ہوگا ایک خاتون اقرا، اقرا نام کی ہے، اقرا کیا نام؟ اقرا حسن پورا نام ہے، نیتا ہے، جیت گئی ہے وہ۔ اس کے ابا نیتا تھے، اس کے ابا نہیں مرتے، اقرا کی خوبی ظاہر ہوتی، ابھی تک اس کے ابا ہی نیتا رہتے۔ اقرا کے اندر کیا پاور ہے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو پھر نبوت والا کام کرنے کا موقع ہم کو اور آپ کو نہیں ملتا۔ اس لیے ختم نبوت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم سب لوگوں کو نبوت کا کام کرنے کا موقع ملا۔ خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے بڑی نعمت ہے
مردوں سے زیادہ بڑی نعمت کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو نبی مرد ہی بنتے، کبھی کوئی عورت نبی نہیں بنی. اگر نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو چلیے مردوں کے لیے ایک آپشن رہتا کہ وہ نبی بن سکتا، عورتوں کے لیے تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا. لیکن ختم نبوت کے بعد اب کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبوت والا کام صرف مرد کرے گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اب نبوت والا کام مرد بھی کرے گا، عورت بھی کرے گی. یہ کس کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوئی؟ عورتوں کے لیے زیادہ بڑی نعمت ثابت ہوئی. اچھا یاد رکھیے، جب بھی کوئی بڑی چیز آتی ہے تو بڑی آزمائش کے ساتھ آپ کو ملتی ہے. بڑی چیز یوں نہیں مل جاتی، بڑا امتحان یوں نہیں پاس کر دیتا ہے. بڑی چیز ملتی ہے تو بڑے امتحان کے بعد بڑی چیز ملتی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کے لیے. موسیٰ علیہ السلام سے ہی آزمائش شروع ہو گئی تھی. اس وقت ایک حاکم قوم تھی، ایک محکوم قوم. حاکم قوم کا نام تھا قبطی. کیا نام تھا بھائی؟ قبطی. اور جو محکوم قوم اس کا نام تھا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، قبطی قوم تھی اور ایک قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل. اسرائیل کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں. اسرائیل کن کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. اب بنین کے معنی آتے ہیں بیٹے. بنین معنی کیا ہے؟ تو بنین کا نون ہٹا دیتے ہیں تو کیا بچ جاتا ہے؟ بنی. کیا بچ جاتا ہے؟ بنی. بنی اسرائیل کا ترجمہ ہوا اسرائیل کے بیٹے. یہ لوگ غلام بن گئے تھے، غلام. کاہن نے یہ خبر دی تھی کہ اس قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ کرے گا، اور بنی اسرائیل جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کو نجات دے گا. اب کیا کیا فرعون نے؟ حکم دے دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے لڑکے سب کو مار دینا ہے. اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی جو تدبیریں ہیں ساری دنیا کی تدبیریں اس کے سامنے فیل ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جس بچے کو تم مارنا چاہتے ہو تمہارے گھر میں اس بچے کی پرورش ہو. اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک بکس میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا گیا. ان کی بہن دریا کے کنارے کنارے دیکھتی گئی. اب بکس جا کے فرعون کے محل کے پاس لگا. فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ ایمان والی تھی، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے ان کو اپنے اولاد بنا لیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، شاہانہ انداز میں ہوئی. یہاں پر رک کر کے ایک بات اور سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے. اسی وقت ایک اور بچہ پیدا ہوا. اس بچے کا نام تھا سامری. کیا نام تھا بھائی؟ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی زمانے کون پیدا ہوا؟ سامری. موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ فرعون کے گھر میں. سامری کی ماں نے کیا کیا؟ جنگل میں ڈال دیا. اب سنیے سامری کی پرورش کیسے ہوئی ہے. جنگل میں فرشتے آتے تھے اور فرشتے ان کو رزق دیتے تھے، رزق پہنچاتے تھے. یہ تھا سامری. لیکن دماغ میں سنک گھس جاتا ہے نا تو کچھ بھی کام نہیں آتا ہے. مستقل قبطی لوگ ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل پر. ایک جگہ ایک بنی اسرائیل اور قبطی دونوں لڑ رہے تھے. دونوں کی جب لڑائی ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ قبطی ظلم کرتا بنی اسرائیل پر. موسیٰ علیہ السلام نے لیا ایک گھونسا مارا. ایک گھونسا مارا کہ قبطی مریے گیا وہاں پر. اب قبطی مر گیا تو کون بتایا کہ کسی نے مارا؟ تو گڑبڑ ہو جاتا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے مرا تھا وہ آدمی، اور وہ جو تھا بنی اسرائیل جس سے لڑنے کی وجہ سے مارا تھا، دونوں چپ ہو گئے. اب پورے شہر میں تلاشی ہو رہی تھی آخر اس کو مارا کون، پتہ نہیں چل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو افسوس تو ضرور تھا کہ ہم نے ایسے ہی مارا اس کو، یہ مریے گیا. لیکن ایک دن دیکھا کہ پھر وہی آدمی بنی اسرائیل کا کسی دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ. غصہ اس بات کا، پہلے اس کی وجہ سے ایک آدمی کو مار چکے تھے، مر گئے تھے بیچارہ حادثاتی طور پر. موسیٰ علیہ السلام غصہ اٹھا. موسیٰ علیہ السلام گھونسا اٹھا اسی آدمی پر، بنی اسرائیل پر.
یہ سب تیری کرماتی، اس سے پہلے تیری وجہ سے کہا مارا پھر لڑ رہا ہے تو ہے لڑا کو تو۔ جب اس کی طرف گھوسا اٹھائے تو پہلے دیکھ چکا تھا یہ گھوسا میں مر گیا آدمی، یہ بے اختیار بول پڑا ارے جیسے اس کو مارے تھے ہم کو بھی مار دو گے کیا؟ وہ قبطی سن لیا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے پہلے جو مرا تھا اس کو موسیٰ نے مارا ہے۔ وہ آدمی بھاگا اور پورے میں جا کے چلا دیا کہ قاتل کا پتہ چل گیا موسیٰ نے مارا ہے۔ اب تو بہت دنوں سے تلاشا جا رہا تھا اس کے قاتل کو، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بہتر اسی میں سمجھا کہ وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ واقعہ پیش آیا کہ کنویں کے پاس گئے اور کنویں کے پاس جا کر کے پھر وہاں پر بھوک لگی تھی تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی جو قرآن میں موجود ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ آپ مجھے عطا کیجیے گا میں اس کا محتاج ہوں، یعنی کھانا پینا کچھ عطا کر دیجیے۔ الحمدللہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ حرم شریف جا چکے ہوں گے۔ میں جب گیا تھا وہاں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ یہاں بیٹھے تھے، یہاں چلے تھے، اس غار میں گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس بات پہ غور کیا کہ آخر ہمارے نبی نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا پلان کیسے بنایا ہوگا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر میں پہنچا تو باضابطہ میں بھوکا رہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام بھوکے تھے نا، روزہ رکھ کر کے پھر بھوک رکھ کر کے دیکھا لمبا کہ کتنا ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، اور اس بھوک کے درد کو میں نے محسوس کیا جو درد حضرت ابو ہریرہ نے بھی محسوس کیا۔ پڑے رہتے تھے رسول اللہ کے دربار میں، کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے۔ بے ہوشی کی حالت میں جب گرتے تھے تو ان کے گردن کو لوگ مسلتے تھے یہ سمجھ کر کے کہ مرغی آ گئی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ مرغی تھوڑی ہے کہ ہم کو بے ہوش آئے گا، یہ مرغی تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اس درد کو الحمدللہ وہاں پر محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے، پھر ان کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، بہرحال پورا واقعہ ہے۔ ان کے بعد ان کو نبوت ملی، نبوت جب ملی تب یہ فرعون کو آ کر کے سمجھائے تو فرعون کی قوم نے کچھ نے سمجھا کچھ نے نہیں سمجھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو لے کر کے آ جاؤ طور پہاڑ پر۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے چلے گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ باقی لوگوں کو لے کر کے تم آؤ۔ ادھر کیا کیا ہے، وہ جو سامری تھا نا دوسرا آدمی، جس کی پرورش کس نے کی تھی؟ جبریل علیہ السلام۔ تو جبریل علیہ السلام جب آتے تھے تو ان کا گھوڑا جہاں پہ پیر رکھتا تھا نا اس مٹی کے اندر ہریالی آ جاتی تھی، اور مٹی کے اندر جو ہے تھر تھراہٹ آ جاتی تھی، ایسے لگتا ہے جیسے مٹی کے اندر زندگی آ گئی ہو۔ اس نے کہا کہ اس مٹی کو اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر کے پہاڑ پر گئے، اس آدمی نے کہا کیا لوگوں کے زیور کو جمع کیا اور زیور کو پگھلا کر کے سونا چاندی کو بچھڑا بنایا، بچھڑا گائے کا بچہ بنایا اور اس مٹی کو اس پر رکھا تو وہ بچھڑا ہنہنانے لگا، اس کی آواز آنے لگی۔ جیسے اس کی آواز آنے لگی اس سامری نے کہا موسیٰ اللہ کو ڈھونڈنے پہاڑ پر گیا ہے، اللہ تو یہاں ہے۔ لہذا کچھ لوگ ایسے ہوئے جو سامری کی باتوں میں آ گئے، جب لوگ نہیں گئے دیر ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام کو تنبیہ کی، پھر پورا ماجرا معلوم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو ایک سزا دی، اور سزا کیا دی؟ سزا یہ ہے ان تقول لا مساس، تم یہ کہو گے لا مساس۔ لا مساس کے معنی مت چھو۔ سزا یہ تھی کہ جو آدمی سامری کو چھو دیتا یا سامری کسی کو چھو دیتا، کسی سے بھی ٹچ ہوگا کہ سامری کو بخار جائے، یہ سزا اللہ کی طرف سے ملی موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے۔ کس کو ملی؟ سامری کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہودی ہیں، ان یہودیوں نے ایک بیماری پیدا کی کرونا کے نام سے، اور اس کرونا میں یہی کام کیا، اس سے ٹچ مت کرنا۔ حد یہ ہے کہ نماز میں بھی کہا الگ الگ کھڑے ہونا۔ یہ لام مساس والی بات ہے نا، ہم لوگوں کو لگا کہ یوں ہی ایک نئی بیماری آئی ہے، کسی کو چھو لیتے ہو جائے، کچھ نہیں ہوا ہے۔
یہ یہودیوں کے یہاں جو پرانی بات تھی نا علامہ ساس والی، جو سامری کو جو سزا دی گئی تھی، ہم سب لوگوں کو اس نے یہودیوں نے سامری کے گروپ میں شامل کر دیا. تم لوگ سامری ٹائپ کے لوگ ہو، گمراہ لوگ ہو، تم یہ لوگ ایک دوسرے کو چھو گے تو تم کو بیماری ہو جائے گی. پورا دماغ اس کا انہی کاموں پر لگتا ہے. ہمارا دماغ ٹائلس پہ، ماربل پہ، کپڑے پہ، کریم پہ، پاؤڈر پہ، عمارت کو دوسری منزل بنانے پہ، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پر، پاؤں کھینچنے پر، اسی پہ ہمارا وقت لگتا ہے. یہ اتنی بڑی سازش تھی، یہ قرآن میں موجود ہے. بہرحال ان لوگوں نے کہا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانا. کیا مانا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے آخری نبی مان لیا. ٹھیک ہے، اور ان کو ہم بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. چونکہ ایک یعقوب علیہ السلام کے ایک بڑے بیٹے تھے یہودا، ان کے نام پر ان کو یہودا بھی یا یہودی بھی کہا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون نبی آئے بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام. بہت بڑا اور کڑا امتحان ہوا انہوں کا. کڑا امتحان کیسے ہوا سن لیجیے. آپ کا بھی کڑا امتحان ہوتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں. چہاروں کی کوئی بچی ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ تو. دور حدیث کی کون کون ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا نا، سب سے زیادہ مصیبت میں مجھے مبتلا کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ مجھے ڈرایا گیا ہے. یہ جملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا ہر دور میں نبی کے راستے پر چلنے والے کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے، لوگوں کا تو حالات جانتے ہی کیسے ہیں. اب آدمی کیا کہہ رہا ہے، ہاں مولانا کر تو رہے ہیں لیکن گاؤں کا آدمی ساتھ نہیں دیتا ہے. تو گاؤں کا آدمی ساتھ نہیں دیتا تو مولانا خراب ہو گئے. عجیب بیوقوفی کی بات ہے. کس نبی کا ساتھ دیا بھائی لوگوں نے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی. وہ آزمائش کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا طریقہ عام طریقے سے ہٹ کر ہو گیا. وہ طریقہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہو گئے. اب یہ دونوں کے لیے آزمائش ہو گئی. یاد رکھیے، حد سے زیادہ محبت بھی آزمائش ہے، حد سے زیادہ نفرت بھی آزمائش ہے. اس بات کو اچھے سے یاد رکھیے گا. ان لوگوں کے ساتھ جو آزمائش آئی، اگلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی ایسی آزمائش آ سکتی ہے. تبھی تو قرآن میں یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے مانا تو زیادہ مان لیا، اور نہ ماننے والوں نے نہ مانا تو زیادہ نہیں مانا. نہ ماننے والوں نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہ ان کی پیدائش ٹھیک نہیں ہے. نہ ماننے والوں نے یہ کہہ دیا یہودی لوگ. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کہہ دیا کہ جب ان کے باپ نہیں ہے تو اللہ خود ان کا باپ ہے، اللہ کے بیٹا ہے. یہ بھی غلط ہو گیا کہ نہیں؟ دونوں غلط ہو گئے. دونوں آزمائش میں پڑ گئے. اور اس کے بعد بہرحال کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، کچھ لوگوں نے نبی نہیں مانا. یہاں سے پھر دو بات. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا آزمائش تھی؟ بہت بڑی آزمائش. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا دربھنگا اور وہ خاص طور سے. ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آزمائش ہوئی، وہ آزمائش یہ ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے خاندان میں پیدا ہو گئے، دوسری برادری میں پیدا ہو گئے. تو یہاں پر جو آزمائش ہے، کون سی آزمائش؟ برادری والی آزمائش ہے. جو لوگ برسوں سے انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا، وہ لوگ بھی انکار کر گئے صرف اس لیے سے کہ ہماری برادری میں کہیں نہیں پیدا ہوئی. برادری کی آزمائش بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس امت میں خاص طور سے آزمائش ہوئی. تو کچھ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو نبوت سمجھائی تو بہت سارے لوگوں نے مانا. جو لوگ نہیں مان رہے تھے ان کا بھی دل پگھلا اور وہ بھی نبی کے دیوانے ہو گئے. جو نبی کو تلوار لے کر کے قتل کرنے آ رہے ہیں، اس حضرت عمر، وہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہے نہیں. بڑے بڑے لوگ، خالد بن ولید جنہوں نے
جنگ احد میں مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا، وہ بھی ایمان قبول کر لیے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سفیان بھی ایمان قبول کر لیے۔ یہ دیکھ کر کے سنیے اچھے سے، کچھ لوگ دنیا میں صرف نقلچی ہیں، پوری نقل کریں، ان کا تخلیقی ذہن ہوتا نہیں ہے، تو جو دوسرا آدمی کرتا ہے اسی کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم بھی اسی ٹائپ کے ہو جائیں۔ نقالوں سے ہوشیار ہونا چاہیے۔ جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی آؤ بھگت ہے تو مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی یہ دو شخص تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ میری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا رد فرمایا اور یہ آدمی اپنے برے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بالکل کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صاف لفظ، جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ سمجھا نہیں بات؟ اب سمجھیے، یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی باتیں فرمائی۔ ایک تو قرآن میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ لڑکوں کے تو باپ ہوئے لیکن کوئی بڑے مرد کے باپ نہیں ہوئے، اور وخاتم النبیین تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ بات فرمائیں۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، نبی بولیے اور رسول، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ نبی جو ہے نا وہ سب کے سب نبی ہوتے ہیں، اور اسی نبی میں کچھ لوگوں کا عہدہ بڑا ہوتا ہے جس کو الگ سے شریعت، الگ سے قانون دیا جاتا ہے، وہ رسول ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے میٹرک، ایک ہے گریجویشن۔ کیا کہیے گا؟ جو گریجویشن ہے وہ میٹرک نہیں ہے نا؟ میٹرک سب ہے، اس میں سے کچھ گریجویشن بھی کیے ہوئے ہیں، جیسے میں سمجھانے کے لیے، ٹھیک اسی طرح نبی سب ہیں، اس میں سے کچھ رسول بھی ہیں۔ جیسے سارے نبی، بہت سارے نبی ہیں، اس میں سے موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، اس کے علاوہ لوط علیہ السلام نبی ہیں، ہے نا، شیس علیہ السلام نبی ہیں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سب نبی ہیں، رسول نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو رسول آئے ہیں نا، انہی کا جو قانون اللہ نے دیا ہے اسی قانون کو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ پھر کوئی دوسرا نبی آیا، اسی قانون کو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ پھر ضرورت پڑی قانون چینج کرنے کی تو ایک رسول کو اللہ نے بھیجا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو نبی اور رسول دونوں ایک ہی ہیں، رسول کا درجہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک شخص آیا سعودی سے اور اس نے کہا کہ ہم آپ لوگوں سے کچھ دین کے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیجیے بات۔ انہوں نے بات کرتے کرتے کہا کہ میں ایک دن سو رہا تھا اور اچانک مجھے اٹھایا گیا، جبریل آئے میرے پاس، اور مجھے انہوں نے اٹھایا اور کہا میں تم کو رسول بناتا ہوں۔ تو میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آدمی نے کیا کہا معلوم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، نبیوں میں آخری تھے، رسول کا سلسلہ ختم نہیں کیا انہوں نے۔ ہم نے کہا رے بھائی، جب کوئی آدمی نہیں رہے گا تو مولانا کہاں سے آئے گا؟ بھائی آدمی ہی نہ مولانا ہوگا۔ اب جب یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی نہیں ہے تو بولے اچھا کوئی مولانا ہے، تو جی پاگل پن کی بات ہے کہ نہیں؟ جب اللہ نے کہہ دیا کوئی نبی ہی نہیں آیا ہے تو تم یہ کیسے کہہ سکو کہ میں رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں ہی کا سلسلہ ختم کر دیا تو نبی کے اوپر رسول کیسے آ سکتا ہے بولیے تو؟ ارے بات سمجھ میں؟ تو بہرحال اس نے بہت کچھ الٹا سیدھا کہا، اور ایسے لوگ دیکھیے ڈرا کر کے جو ہے آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس نے مجھے ڈرایا بھی، کہا آپ میری بات نہیں مانتے ہیں، فلاں ایئرپورٹ پر میں تھا اور اس نے بات نہیں مانی، میں نے پورا ایئرپورٹ الٹا دیا۔ میں نے کہا یہ وہ واقعہ ہے جس کو آپ کے علاوہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، پورا ایئرپورٹ آپ نے الٹا دیا، کہاں خبر میں بتائیے؟
اتنا فورس مت مارو یار، پوری دنیا میں اب کیمرہ چل رہا دیکھ رہا ہے آدمی، کیسے تو پورا ایئرپورٹ اٹھا دیے تو۔ اسی طرح گرو نانک جی کے بارے میں، گرو نانک جی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ایک دن کعبہ شریف گئے اور کعبہ شریف کے پاس گئے تو سو گئے، تو کعبہ کی طرف پیر کر کے سو گئے، تو کسی نے منع کیا کہ بھائی کعبہ کی طرف کیوں پیر کیوں، پیر ادھر کر لو، تو وہ نہیں مانے تو ایک آدمی نے غصے میں پیر پکڑ کے ادھر گھما دیا۔ تو گرو نانک جی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جدھر گرو نانک جی کا پیر گھما دیا کعبہ بھی ادھر چلا گیا۔ ایسا واقعہ ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا، ایسی بکلوڑ گیری کرتے ہیں لوگ۔ بہرحال ماننے والے کو کیا مسئلہ آتا ہے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے، اور یہ کیسے ہوتا ہے بتا دوں میں، بہت زیادہ لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تازہ واقعہ حیدرآباد کا، ایک شخص تھا، داڑھی مونچھ بالکل صاف تھی اس کی، اور مکہ مسجد حیدرآباد کی چار مینار کے پاس بڑی مسجد ہے، اس میں کھڑا تھا اور لمبی لائن لگی تھی اس سے ملاقات کے لیے۔ تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون حضرت ہیں جن سے ملاقات کے لیے آپ لوگ لائن میں لگے؟ اس آدمی نے کہا کیا ہے کہ نہیں معلوم، آسمان سے آتے، ہفتے میں ایک دن جمعہ کو نظر آتے، بس آسمان سے آتے، کیا ہے کہ نہیں معلوم۔ وہ آدمی کھڑا تھا کنارے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ تو کہا یہ آصف نگر میں رہتے ہیں، فلاں مزار کے مجاور ہیں۔ میں آیا واپس اور میں نے کہا یہ آسمان سے نہیں آتے، آصف نگر سے آتے۔ ایسا لوگوں کا عقیدہ اس زمانے میں بھی ہے، تو لوگ کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، عجیب تماشا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے پورے ایئرپورٹ کو الٹا دیا۔ پھر کہا اس نے کہ میں عرب ہوں، مجھ سے زیادہ آپ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے جیسا عرب میرے جتی کے نیچے رہتا ہے، ایسے میں نے کہا اس کو۔ نبوت کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، مسلمان انسان، ٹھیک ہے، اس کے آگے کذاب لگا دیا گیا۔ کذاب میں نے بہت بڑا جھوٹا، مسلمان نام تھا، اس کو کذاب بنا دیا گیا۔ نبی کے بعد کوئی بھی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی طرح کا نبی نہیں ہو سکتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد بہت دنوں کے بعد ہندوستان میں ایک شخص نبی بنا۔ ہوا کیا سنیے اچھے سے۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جب یہاں پر جو مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے ہندو ہے، لہذا ہم کے آگے کچھ مسلک بنا دے، اسی میں ٹکرا رہے ہیں مسلمان۔ پاکستان میں دیکھیے نیا فتنہ جنم لے رہا ہے ابھی۔ ایک فتنہ وہاں پر گوہر شاہی بھی ایک فتنہ نیا آ گیا ہے، ایک فتنہ مرزائی آ گیا ہے، محمد علی مرزا، وہ ایک نیا ہی فتنہ ہے وہ، اور قادیانی فتنہ تو ہے ہی چل رہا ہے وہاں بہت تیزی میں۔ تو پاکستان میں بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے کہ سارے مسلمانوں کو الجھا کر رکھنا ہے۔ یہاں کے مسلمان جب انگریزوں سے لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے نا، تو علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو، اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہو، تو انگریزوں سے لڑنا تمہارے لیے واجب ہے۔ یاد رکھیے، جہاد کا فتویٰ جو ہوتا ہے، میرے جیسا مولوی جہاد کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر فتویٰ دیا جائے گا، پورے ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان جمع ہوں گے، جمع ہونے کے بعد وہ طے کریں گے کہ جہاد واجب ہوا کہ نہیں۔ تو اس وقت ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اکٹھا ہوئے اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان میں انگریزوں سے لڑنا، جہاد کرنا فرض ہے۔ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، مسلمان فرض کے معاملے میں ایک دم بھائی ٹائٹ رہتا ہے، فتویٰ لگ گیا جہاد کا تو کریں گے، مسلمان کود پڑا میدان میں۔ اب انگریزوں کی نیند حرام، کیا کریں؟ تو انگریزوں نے کیا کیا سنیے، انگریزوں نے کیا کیا، ایک نبی بنا کر کے کھڑا کر دیا، غلام احمد، کیا نام تھا اس کا؟ غلام احمد۔ اور قادیان گاؤں کا نام تھا، پنجاب میں قادیان، کیا تھا جی؟ قادیان گاؤں کا نام تھا۔ قادیان کہاں بھائی؟ پنجاب میں، انڈیا میں جو پنجاب ہے، اس پنجاب میں قادیان ایک گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا غلام احمد اس کو نبی بنا کے کھڑا کر دیا۔ اب جب یہ نبی بن کے کھڑا ہوا تو اس نے کیا کہا لوگوں سے کہ میں نبی ہوں، اور کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کو حکم کون دیتا ہے؟ نبی حکم دیتا ہے نا، نبی کے حکم میں چلو گے کہ عام لوگوں کے حکم میں چلو گے؟ تو میں نبی ہوں، اب میں کہتا ہوں کہ انگریزوں سے جہاد نہیں ہے، انگریزوں سے جہاد نہیں۔
یہ جہاد کو کمزور کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا. علماء کرام کھڑے ہوئے ان کے مقابلے کے لیے اور بہت بری طرح سے اس کا مقابلہ کیا. اس نے ایسی ایسی حرکت کی کبھی اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں. ذلی نبی کا مطلب یہ ہے میں پورا نبی تو نہیں ہوں، نبی کا ایک سایہ میرے اوپر ہے. عجیب کا ایک عورت سے شادی کرنے کا من تھا اس کو، کہا یہ عورت اگر مجھ سے شادی کرے گی ٹھیک، نہیں تو مر جائے گی. وہ عورت کرے تو مر جائے، وہ تو سے شادی نہ کرو. نہیں کی، کہا وہ مرے گی، وہ ٹھیک ٹھاک رہی، اپنے جیسا منہ لے کر کے بیٹھ گیا. وہ ایسی حرکت کرتا تھا وہ. تو ایک مرتبہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، کیا نام تھا بھائی؟ عطا اللہ شاہ بخاری. یہ مولانا عطا اللہ نے ان سے مقابلہ بہت جم کے کیا غلام احمد قادیانی سے. تو غلام احمد نے کہا، قرآن مجید میں ایک جگہ ہے، سنیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور کیا بھائی؟ احمد بھی تو ہے. تو قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جب یہ کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو ہماری رہنمائی کرنے والا کون ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا جانا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ میں جاؤں گا تو میرے بعد ایک آئے گا اسمہ احمد، من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ کیا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. یہ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ وہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا احمد، یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں بولے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں میرے بارے میں کہ میرے بعد غلام محمد آئے گا. سمجھ میں بات کیسے قرآن میں قطر ویود کرتا ہے. تو مولانا عطا اللہ شاہ نے چٹکلا سے لیتی بات، مولانا عطا اللہ شاہ نے کیا کہا کہ بھائی تمہارا نام غلام احمد ہے، کیا ہے؟ تم احمد نہیں ہو، غلام احمد، احمد کے غلام ہو. تو اس نے کہا اصل میں ہمارے یہاں پہلے لفظ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، عربی میں مضاف کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لہذا ہم احمد، ہمارے یہاں غلام جو لفظ لگا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو مولانا عطا اللہ شاہ نے کہا ارے صحیح تو بولے، ہم بھی بھول گئے تھے، پہلا لفظ کا اعتبار نہیں نہ ہوتا ہے. تو پہلے یہ بتاؤ نبی کو کون بھیجتا ہے؟ کسی بھی نبی کو کون نبی بناتا ہے؟ اللہ. ہم نے ابھی پہلے لفظ کا اعتبار نہیں، ہم اللہ ہیں. اور گدھا ہم تورے بھیجوے نہیں کیے تو آیا کیسے؟ کہا جب ہم تورے بھیجوے نہیں کیے تو تو آیا کیسے؟ پھر وہی اپنے جیسا منہ لے کر رہ گیا. وہ بہت ذلیل ہوا ہے. ایک آنکھ جو ہے اس کا تھوڑا سا وہ تھا، نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا ہے. اور غلام احمد کی ایک آنکھ جو ہے نا، جس کو کنہا کہتے ہیں آپ، وہ کنہا تھا، ایسے دیکھتا تھا. کیسے نبی ہو جائے گا وہ؟ اور بھی بہت سارے عیب تھے، لہٰذا اس کے نبی ہونے کا کوئی مطلب نہیں. لیکن آج سن لیجیے اچھا سے، آج یہ غلام احمد کے ماننے والے آج تک موجود ہیں. کیوں موجود ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے انگریز کا سپورٹ کیا، انگریز آج تک سپورٹ کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ تعجب ہے، سنیے، سب سے زیادہ، سب سے منظم، سب سے ایکٹیو یہ لوگ کہاں پہ معلوم ہے؟ لندن میں. ان کا جو ابھی پیر ہے ان کا خلیفہ کہلاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ، تو حضرت علی چوتھے خلیفہ، اس کے بعد پھر امارت چلی، امیر بنے، امیر معاویہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ان کے یہاں کیا چلتا ہے؟ غلام احمد کے بعد خلیفہ چلتا ہے. ابھی پتہ نہیں کتنے نمبر کا خلیفہ ہے، زندہ ہے ابھی وہ خلیفہ کو سب لوگ جو ہے مانتے ہیں، اور وہ لندن میں موجود ہے، اور بڑے پیمانے پر اس کا پروگرام ہوتا ہے. یہ بات ہو گئی. اب سنیے آپ لوگوں کے لیے تنبیہ، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، گوگل پر بہت ساری چیزیں فرقہ احمدیہ کی ہیں. یہ کون سا فرقہ کہلاتا ہے جی؟ احمدیہ مسلم. اب احمدیہ کو سارے مسلمان جان نہیں رہے، سارے مسلمان اس کو جان نہیں رہے، لہذا بہت سارے مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں. کتنا سارا قرآن مجید کا ترجمہ
یوٹیوب پر گوگل پر یہ قادیانی کا بنایا ہوا ہے. لہذا آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر پڑھیں سیکھیں تو علماء کی رہنمائی میں سیکھیں. آپ یہ ضروری ہے ورنہ دھوکہ کھا جائے گا. بات سمجھنا رہے. یہ احمدیہ گروپ کو میں سمجھا دیا آپ کو. آج تک یہ لوگ ہیں اور یہ خلافت ان کے یہاں چل رہی ہے. اس کو میں یہاں پر لپیٹتا ہوں. اب کیا ہے اس کی اتنا برا حال کیا لوگوں نے علماء کرام نے مل کر کے اتنا برا حال اس کا کیا. اب اس کے بعد کوئی آدمی جلدی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. اب سنیے کیا ہے. اس لیے کلیئر اتنی ساری حدیثیں اصل میں ہیں. یہ تو قرآن کی مجید آیت آ گئی کہ خاتم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ایک حدیث میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اتنا کلیئر کے بعد کوئی کہہ سکتا کہ میں نبی بنتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا. غور کیجیے گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا ایک دری بنا ہوا خوبصورت اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ ہے اور اس اینٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری عمارت ناقص سمجھی جا رہی ہے. اور وہ اینٹ میں ہوں. میں آخر نبی, میں دنیا میں ظاہر ہو گیا. اب وہ اینٹ سیٹ ہو گئی, اب مکان مکمل ہو گیا. اب اس میں کسی اینٹ کی ضرورت نہیں. یہ بھی اللہ کے رسول نے مثال دی. اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, لیکن میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس سے کوئی بھی مسلمان ادنا سے ادنا نہیں مان سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا. بات سمجھ آ گئی. دھوکہ دینے والا تو دھوکہ دے گا, دھوکہ دینے والا دے گا نا. اب کہاں سے دھوکہ دے گا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اب دھوکہ کہاں سے دیا سنیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا, زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا, اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. دو شخصیتوں کے بارے میں آتا ہے. ایک تو امام مہدی آئیں گے. کون آئیں گے؟ یہ اصل میں مہدی ہے, میم پر زبر ہے. مہدی, مہدی کے معنی ہے ہدایت یافتہ. مہدی کے معنی کیا بھائی؟ ہدایت یافتہ. امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ایک آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, پھر سے دوبارہ آئیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی. امت کو نجات دلانے کے لیے امام مہدی علیہ السلام, میں پوری کتاب لے کے آیا ہوں امام مہدی, اتنی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے, موٹی موٹی ضروری بات کرنی ہے آپ سے. امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ تشریف لائیں گے قیامت کے قریب اور دجال کے فتنے سے مقابلہ کریں گے. اور دجال کے فتنے سے جو مقابلہ کریں گے تو مقابلہ کرنا, اور سمجھے ایک طرف کون ہے بھائی؟ دجال, اور ایک طرف کون ہے؟ امام مہدی. ٹھیک ہے. امام مہدی دجال کا مقابلہ کریں گے. اب اسی میں عیسیٰ علیہ السلام سپورٹ کے لیے آئیں گے. اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے لیے آئیں گے, سپورٹ کے لیے آئیں گے. اب بتائیے عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو کیا وہ نبی بن کر آئیں گے؟ میں نے صبح میں کلاس میں بچیوں کو بتایا, عربی دوم سن والی کو بتایا, کسی کا رشتہ دار اگر پولیس میں ہو اور اگر وہ شادی میں شریک ہونے آئے تو آپ کیا کہیے گا؟ باپ رے وہ کی شادی میں پولیس آئی تھی, بولیے گا ارے وہ پولیس والا ہے, یہاں پر پولیس بن کر کے نہیں آیا ہے, اور تمہارا رشتہ دار بن کر کے آیا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ پولیس کی نوکری ختم ہو گئی اس کی. سمجھ آ رہی بات؟ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن نبی بن کر کے نہیں آئے. نبی بن کر کے نہیں آئے. اس کی ایک دلیل بھی ہے. دلیل کیا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا. جب فجر کی نماز کے وقت میں آئیں گے تو امام مہدی کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے, نماز پڑھائیے, اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ آگے بڑھیے, آپ نماز پڑھائیے. یہی چلتا رہے گا اور آخر میں مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور ان کی اقتدا میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے, یہ دکھانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نبی بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنے والے بن کر کے آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے یہ دو چیز سمجھ میں آ گئی, ادھر مہدی اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام.
اب لوگوں نے جو فتنہ پیدا کیا نیا، ان دونوں کے نام پر فتنہ پیدا کیا، ان دونوں کے نام پر فتنہ پیدا کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ ہیں، مسیح ہیں، اور مسیح کے معنی آتے ہیں لوگوں کو نجات دلانے والا، ملک کے حالات، دنیا کے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، میں لوگوں کو نجات دلانے کے لیے آیا۔ اس طریقے سے کچھ لوگ اپنے آپ کو مسیح عیسیٰ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو مہدی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جتنی بھی دلیلیں دے رہے ہیں سب فالتو کی، بیکار کی دلیلیں۔ میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کہ امام مہدی کی کیا صفت ہوں گی۔ اور دوسرے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، ایک آدمی ٹیلر تھا، وہ بول رہا کہ ہم مہدی ہیں۔ ایک آدمی کیا پتہ نہیں کون سا کام کر رہا تھا، بولا ہم مہدی ہیں۔ عجیب عجیب تماشا بنا دیا مہدی کا لوگوں نے۔ نتیجہ کیا ہے سنیے، شیعہ بھائیوں نے تو اور بھی برا حال کر دیا۔ شیعہ بھائیوں نے کیا کہا، شیعہ بھائیوں کے ابھی امام چلتے ہیں 12 امام، 12 امام میں شیعہ بھائیوں نے کہا کہ ایک امام مہدی بھی آئے، یعنی شیعہ بھائیوں کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام آ چکے تو پھر کہاں جا چکے بھائی؟ تو انہوں نے کہا اب کہاں گئے بھائی؟ تو غار میں چھپ گئے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا وہ غار ہی دکھا دو جہاں چھپے۔ بولے غاروں چھپ گیا۔ سمجھیے اچھے سے، ہمارے لیے ملک کے حالات، دنیا کے حالات جتنے بھی بگڑ جائیں، ہمارے لیے ایک آس ہے، ایک تو اللہ کی طاقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور دوسرے ایک آس ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور دجال کا مقابلہ جم کے کریں گے، ایک فوج بنائیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون کا انہوں نے مقابلہ کیا، اسی طریقے سے امام مہدی آئیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے، ہمارا یہ یقین ہے۔ اب ہمارے شیعہ بھائیوں نے ایسا کر دیا کہ مہدی آ گئے اور آگے چھپ کے چلے گئے، اب کوئی انتظار کرے گا مہدی کا؟ اب کیا دنیا جیسے چل رہی ایسی چلے گا بھائی، اب کسی مہدی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان کی سازش تھی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کیا کہ ہم مہدی ہیں تاکہ ہم کو لوگ مہدی مان لیں۔ اس میں افسوس کی بات یہ ہوئی کہ اس وقت جو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے دربھنگہ کا ہے، یہ افسوسناک ہے۔ وہ دربھنگہ میں بدقسمتی سے ہمارے گاؤں کا پڑوسی ہے۔ یہاں سے جائیے گا آپ لہریہ سرائے اسٹیشن، لہریہ سرائے اسٹیشن کے بعد جب سمستی پور کی طرف جائیے گا تھلوارہ اسٹیشن آئے گا۔ تھلوارہ اسٹیشن سے پہلے یہ جو پنڈا سرائے گمتی ہے نا، یہ پنڈا سرائے گمتی ہوئی، اس کے بعد ایک اور گمتی آئے گی جو عثمان پور گمتی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد عثمان پور گاؤں کے اندر ایک چھوٹی سی گمتی آئے گی، اسی گمتی کے پورب اس کا گاؤں ہے، اس کا گھر ہے۔ گاؤں کا نام عثمان پور ہے، لیکن اس محلے کو لوگ گھپ ٹولہ بولتے ہیں۔ گھپ مانے اندھیرا، بہت پچھڑا علاقہ ہے وہ، اس لیے اس کا نام گھپ ٹولہ کہا جاتا ہے۔ وہاں کا شکیل وہ جامعہ ملیہ سے گریجویشن وغیرہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد وہ تبلیغی جماعت میں چلا گیا، اور تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد اس کو دین کا بھوت سوار ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں تربیت ہونا ضروری ہے۔ ڈھنگ سے اگر تربیت نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب خیال لوگوں کے دلوں میں آتا ہے۔ جیسے ہم بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے کہا کہ رات میں ہم کو روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے دماغ میں کیا تھا کہ ہم یہ کہیں گے روشنی دکھائی دیتی ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی کہیں گے تو بڑا اللہ والا پہنچا بزرگ بن گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اخروٹ بادام کھاؤ، اچھا سے سوتو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو اس کو ایسا ایسا سوچتا ہے لوگوں کو۔ تو تبلیغی جماعت میں گئے، صحیح سے کچھ رہنمائی نہیں ہوئی ہوگی، تو ان کو لگا کہ ہم مولانا قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری چیزیں کرامت ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئی۔ قاری صدیق صاحب کہتے ہیں تم تنہائی میں رہ کر کے دیکھو، عجیب عجیب خیالات تمہارے دل میں آئیں گے، اور جو خیالات تم کو آئیں گے باہر تقریباً ویسے ہی ہوتا رہے گا، تو تم کو خیال آ جائے گا کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ اب پھر اسی کو بہکا دے کہ آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو حضرت سمجھیں کہ سچے ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں سنے کوا کان لے گیا تو آدمی کوا کو دیکھ رہا ہے، ارے ایک بار کان کو بھی تو دیکھ لے۔ تم کو اگر کسی نے کہہ دیا بہت پہنچے ہوئے ہیں تو تم کہاں پہنچا ہوا وہ بھی تو دیکھ لے ایک بار۔ دوسرے نے کہا پہنچا ہوا تو سمجھے کہ سچے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو
مہدی کہنا شروع کر دیا، اور اس نے اپنی بڑی سلطنت کھڑی کر لی ہے۔ اور یاد رکھیے حکومت ایسے لوگوں کا سپورٹ کرتی ہے تاکہ آئندہ اگر کوئی آدمی انتظار کرنا چاہے مہدی کا تو مہدی کا انتظار نہ کرے کہ یہ تو مہدی ہے اور ہم کو کسی اور کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ہے شکیل ابن حنیف نام اس کا کیا ہے بھائی؟ شکیل، اس کے باپ کا نام ہے حنیف، ابن شکیل ابن حنیف اس کا نام ہے اس شخص کا۔ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں۔ مہدی کا نام ہوگا محمد، کیا نام ہوگا؟ محمد۔ ان کے ابو کا نام ہوگا عبداللہ، ٹھیک جیسے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا نام محمد بن عبداللہ، ویسے ان کا بھی نام محمد بن عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ زہرا کے خاندان سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے۔ بالکل کلیئر ہے؟ اب بتائیے شکیل ابن حنیف ہو سکتا ہے مہدی؟ کہاں تو ان کا نام ہے محمد، ان کا نام شکیل، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کے باپ کا نام حنیف۔ اور وہ ملک شام وغیرہ کے علاقے میں آئیں گے، یہ دربھنگا کے بہار میں گپتو لگایا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، اور یہ جو ہے یہ شیخ کہلاتا ہے، شیخ انہیں خان کہلاتا ہے، خان صاحب۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ایک دم فالتو کی چیز ہے سب، اور اس کو رد کرنا بہت ضروری ہے۔